بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ایران کے تیل سے بھرے 4 جہاز امریکہ نے پکڑ لیے۔ کورونا کی افواہیں سینکڑوں افراد کی جان لے گئیں۔ اس سال 196 منصوبوں کا افتتاح کریں گے ایران۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 ویکسین کے تجربات کیے جا رہے ہیں، نریندر مودی۔ ہم غریب ہیں مگر بکنے والے نہیں، پاکستانیوں کا متحدہ عرب امارات کو جواب۔ حکومت کو لانے والوں نے مارچ میں اس کی بساط لپیٹنے کا وعدہ کیا تھا، فضل الرحمان۔ دنیا کا پہلا شفاف ترین ٹی وی اس ماہ فروخت کے لیے پیش۔ چینی ریستورانوں کی انوکھی شرط، کھانے سے پہلے وزن کروائیں۔ دنیا کی ایسی جگہ جہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ سب سے زیادہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں کی محبت میں انوکھے کام کر ڈالے۔ موبائل فون پھٹنے سے پورے گھر میں آگ لگ گئی۔ بیماری کی ابتدائی علامات بہت سی بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے تیل سے بھرے ایران کے 4 جہاز پکڑ لیے۔ جہاز تیل لا کر وینزویلا جا رہے تھے۔ امریکی وزارت انصاف کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جہازوں میں 11 لاکھ بیرل تیل موجود ہے۔ ایران پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر امریکہ نے ان جہازوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے اس خبر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ خبر ایران کے خلاف جاری امریکی پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ کورونا نے ایک طرف تو جہاں دنیا بھر میں لاکھوں جانیں لی ہیں، وہیں 800 افراد صرف اس کورونا کے بارے میں مختلف افواہوں کی وجہ سے بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکہ کے جرنل آف ٹراپیکل میڈیسن اینڈ ہائیجین میں شائع شدہ تحقیق کے مطابق سن 2020 کے ابتدائی 3 مہینے میں کورونا کے حوالے سے جعلی معلومات کے پھیلاؤ کے نتیجے میں دنیا بھر میں کم از کم 800 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ میڈیا میں موجود نقصان دہ معلومات کے نتیجے میں 6000 کے قریب افراد ہاسپٹل بھی پہنچے ہیں۔ ان خبروں کے پھیلاؤ میں افواہوں اور سازشی خیالات نے اہم کردار ادا کیا۔ طبی اداروں کو کورونا سے متعلق جھوٹی معلومات کو ٹریک بھی کرنا چاہیے تھا۔ تحقیق کے مطابق متعدد افراد کی موت بظاہر بے ضرر نظر آنے والے مشوروں کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ ادرک کی بہت زیادہ مقدار یا مخصوص وٹامنز کا استعمال۔ ان جعلی مشوروں کی وجہ سے بعض سپلیمنٹس کی فروخت میں بھی بے حد اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کئی افراد کی موت جعلی رپورٹ سے متاثر ہو کر مینتھول یا الکوہل والی مصنوعات پینے کی وجہ سے بھی ہوئیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس سال کے آخر تک 196 منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ یہ بات ایرانی وزیر توانائی نے ملک کے سرحدی علاقوں میں پانی اور مٹی کے ذخائر کے فروغ کے بڑے منصوبے کا فائدہ اٹھانے کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال 34,000 ارب تومان سرمایہ کاری کے ساتھ بجلی اور توانائی کے شعبے میں 196 منصوبوں کا افتتاح کیا جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 ویکسین کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ جیسے ہی سائنسدانوں نے منظوری دی، ملک میں کورونا کی ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری شروع کر دی جائے گی۔ نریندر مودی نے نارنجی اور سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ تقریب کے دوران جب بھی کوئی ان کے قریب آتا تو وہ اسی رنگ کے ایک رومال سے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاج میں درپیش چیلنجز کو اب ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر طریقے سے کم کیا جا سکے گا۔ اب ڈاکٹر سے وقت لینا ہو، علاج کے لیے رقم جمع کرانی ہو یا ہاسپٹل میں دستاویزات تیار کرنے کی بھاگ دوڑ ہو، یہ مشن ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے میں مدد دے گا۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ انڈیا میں حکومت پر کورونا سے نپٹنے کے اقدامات کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کے ہاتھوں دہائیوں سے اپنے حقوق کی پامالی کا شکار فلسطینیوں کے ساتھ بے وفائی والے اس اقدام کی پاکستانی عوام نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
ایک پاکستان نے سوشل میڈیا پر اپنے پاسپورٹ کی تصویر شیئر کی جس پر تحریر ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ انہوں نے اس تصویر کے ساتھ لکھا کہ معزز عرب، ہم غریب ہوں گے، ہمارے داخلی مسائل بہت زیادہ ہوں گے، ہمارا پاسپورٹ دنیا میں اتنا طاقتور نہیں ہوگا، مگر ہم نظریے پر یقین رکھتے ہیں، ہم برائے فروخت نہیں ہیں۔ ایک پاکستانی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایسی دنیا میں جہاں کی ہر چیز چائنا نے بنائی ہے سوائے ہمت کے جو کہ فلسطین میں بنتی ہے۔ ایک اور پاکستانی نے لکھا کہ آپ نے پیسے اور طاقت کے لیے اپنا ایمان فروخت کر دیا، آپ یزیدی نکلے اور انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ آپ کتنے ترقی یافتہ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب کی قسمت میں یہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بادشاہ برائے نام ہیں اور اس ریاست کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف تو ہم اسے ناجائز حکومت کہتے ہیں اور نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، دوسری طرف بڑی اپوزیشن پارٹیاں حسب ضرورت حکومت کو ووٹ دیتی ہیں، یہ تضاد ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، دوسری طرف ایسی قانون سازی کر رہے ہیں جو آزادی کی نفی ہے۔ آج اگر اقوام متحدہ کی کوئی قرارداد آئے جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہو تو ہماری آزادی تو ختم ہو گئی۔ اگر اقوام متحدہ ہم سے کہے کہ چند گھنٹوں میں اس مطالبے پر عمل کیا جائے تو ہم تاخیر نہیں کر سکیں گے، اس قرارداد میں رکاوٹ بننے والا شخص قابل سزا ٹھہرے گا۔ فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ کمزور ممالک کی گردن مروڑ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اقدام درست نہیں ہے، اس کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہیں، یہ لوگ برائے نام بادشاہ ہیں بلکہ اصل میں بڑی قوتوں کے کٹ پتلی ہیں۔ اسلام آباد میں دھرنے سے متعلق سوال کے جواب میں فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس حکومت کو اقتدار میں لائے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مارچ میں حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ مارچ تو گزر گیا، اب ملین مارچ ہی رہ گیا ہے۔ دوستو، اس پر میری دعا ہے کہ مولانا صاحب کو اللہ عقل نہیں عقل عظیم دے۔ دنیا کا پہلا مکمل طور پر شفاف ٹی وی اس ماہ فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا جسے شیومی کمپنی نے بنایا ہے اور اسے مائی ٹی وی لکس کا نام دیا گیا ہے۔ بند ہونے کی صورت میں یہ شفاف شیشہ بن جاتا ہے، مطلب اگر ٹی وی نہ چل رہا ہو تو اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے سامسنگ اور ایل جی وغیرہ نے شفاف ٹی وی پیش کیے تھے، لیکن شیومی کے مطابق یہ پہلا شیشہ ٹی وی ہے جو بڑے پیمانے پر تیار کیا جا رہا ہے اور اس کی فروخت اگلے چند دنوں میں متوقع ہے۔ ٹی وی کی لمبائی 55 انچ ہے اور اس کا پورا پینل OLED پر مشتمل ہے۔ ٹی وی سکرین کی موٹائی صرف 5.7 ملی میٹر ہے۔ ٹی وی بند ہوتے ہی کھڑکی کا شیشہ بن جاتا ہے۔ چائنا میں ایک ریستوران نے خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے شروع کی گئی قومی مہم کے تحت پالیسی بنائی تھی کہ ریستوران میں داخل ہونے سے پہلے کسٹمروں کا وزن چیک کیا جائے۔ کسٹمروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ وزن کرنے والی مشین پر کھڑے ہوں اور اپنے وزن اور ڈشز کے مطابق ایپ میں ڈیٹا داخل کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اس ہفتے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ خوراک کو ضائع مت کریں کیونکہ کورونا اور سیلابوں کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ چائنا میں جب لوگوں کے گروپ کھانے کے لیے ریستورانوں میں آتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ اس ریستوران میں لوگوں کی تنقید کرنے کے بعد اس ریستوران کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد خوراک کو ضائع ہونے سے بچانا تھا، ہم نے کبھی کسٹمروں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنا وزن کروائیں۔ شمالی یورپ میں بحیرہ بالٹک اور فن لینڈ کی خلیج کے کنارے پر واقع چھوٹا سا ملک اسٹونیا دنیا میں تیز ترین انٹرنیٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اسٹونیا میں نہ صرف تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت ہے بلکہ پورے ملک میں وائی فائی کی سہولت موجود ہے اور یہاں کا لگ بھگ سارا نظام ہی انٹرنیٹ سے منسلک ہے۔ لیکن اس نیوز رپورٹر نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پرانی محبتوں جیسی محبتیں کہاں ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محبت میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ سن کر آدمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔
بھارت ہی کے ان آدمیوں کو لیجئے جنہوں نے اپنی بیویوں کی محبت میں انتہائی انوکھے کام کر ڈالے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق کرناٹک کے سنتکار گپتا نے اپنی بیوی مادھوی کے مر جانے کے بعد اس کا مومی مجسمہ بنوا کر گھر میں لگوا لیا۔ شاہ جہاں تو شہنشاہ تھا جس نے اپنی ممتاز کی محبت میں تاج محل بنوا ڈالا، مگر بھارت کے ایک غریب شخص فیض الحسن قادری نے اپنی مرحوم بیوی کی محبت میں ایک چھوٹا سا تاج محل بنوا کر شاہ جہاں اور ممتاز کی محبت کی داستان کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ 83 سالہ فیض الحسن کی اہلیہ کا نام تاج مولی بی بی تھا۔ ان کی شادی 1953 میں ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد فیض الحسن نے اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر کے اپنی زمینوں میں ایک چھوٹا سا تاج محل بنوا دیا۔ ایک اور آدمی بھارتی ریاست اڑیسہ کا رہائشی ہے جس نے اپنی بیوی کی محبت میں 20,000 درخت لگا ڈالے۔ کھاڈلا کے علاقے کا رہائشی یہ شخص ٹری مین کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ کئی سال سے صرف درخت لگانے کا ہی کام کر رہا ہے۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی محبت میں پیار کا مندر تعمیر کر ڈالا اور اس میں اپنی بیوی کی مورتی رکھ دی۔ بھارتی ریاست بہار کے مانجھی جس پر ایک بالی ووڈ کی فلم بھی بن چکی ہے، اس نے اپنی بیوی کی محبت میں پہاڑ کاٹ کر ایک سڑک نکال ڈالی۔ مانجھی کے گاؤں اور قریبی ہاسپٹل کے درمیان ایک پہاڑ واقع تھا جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو طویل سفر کر کے ہاسپٹل تک جانا پڑتا تھا۔ مانجھی کو اپنی بیوی کے علاج میں یہ مصیبت جھیلنی پڑی۔ وہ بر وقت بیوی کو ہاسپٹل نہ لے جا سکا جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ بیوی کے جانے کے بعد مانجھی نے گاؤں اور ہاسپٹل کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی ٹھان لی اور اس پہاڑ کو کاٹ کر سڑک بنا ڈالی۔ لیکن دوستو، بھارت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیوی کو کورونا ہونے پر اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک خبر دی تھی کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو صرف اس لیے چھوڑ کر بھاگ گیا کہ اس کو کورونا ہو گیا تھا، جبکہ اس بیوی کا دوسرے دن انتقال ہو گیا تھا۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں موبائل فون کی بیٹری نے ایک ہی گھر کے 3 افراد کی زندگیاں نگل لیں۔ تامل ناڈو کے علاقے رائے نور میں رات کے وقت ایک گھر میں موبائل فون کی بیٹری پھٹ گئی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ آگ نے پورے گھر کو فوراً ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور اس کے 2 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کا اس وقت پتہ لگا جب گھر سے دھواں نکلتا ہوا نظر آیا۔ پولیس اور امدادی ٹیموں نے خاتون کو گھر سے نکالا تو وہ مر چکی تھی، جبکہ اس کے 3 سالہ جڑواں بیٹے نازک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیے گئے جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ باقاعدگی سے صحت کی جانچ پڑتال صحت کے مسائل کی ابتدائی علامات کی شناخت کر سکتی ہے۔ ان علامات کی ابتدا ہی میں شناخت بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ باقاعدگی سے مکمل جسمانی چیک اپ کیوں ضروری ہے؟ باوجود اس کے کہ آپ صحت مند ہیں، اپنے ڈاکٹرز کو باقاعدگی سے جسمانی چیک اپ کروانا ایک فائدہ مند امر ہے۔ ڈاکٹرز کے علاوہ آپ اپنا بنیادی چیک اپ خود گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے دانتوں کی باقاعدگی سے صفائی کریں۔ کم مٹھاس والی خوراک کے استعمال سے آپ دانتوں کو کیڑا لگنے، مسوڑوں کی بیماریوں اور دانتوں کے دیگر مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ دانتوں کے چیک اپ اور باقاعدہ صفائی کے لیے سال میں 1 مرتبہ دانتوں کے ڈاکٹر کو لازماً چیک کروائیں۔ صحت مند غذا جسم اور دماغ کی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ دن میں 2 مرتبہ پھل لازماً کھائیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ پیدل چلنا، ورزش اور روزمرہ کے کام کرنا جسمانی اور ذہنی نشوونما اور صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور یہ بیماریوں کے خلاف مدافعتی ڈھال کا کام دیتی ہیں۔ روزانہ 30 منٹ سے 1 گھنٹے کے درمیانے درجہ کی ورزش کو اپنا معمول بنا لیں، جس میں تیز رفتاری سے پیدل چلنا، ہلکی رفتار سے تیراکی اور دوستوں کے ساتھ ہلکی پھلکی سپورٹس مثلاً فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس کھیلنا وغیرہ۔ سگریٹ پینے سے پھیپھڑوں کی بیماریوں، دل کی بیماریوں اور ہڈیوں کے پتلا ہونے کی بیماری سمیت کئی اور بیماریوں کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پی رہے ہیں تو اسے جلد از جلد چھوڑ دیں تاکہ آپ کے جسم کو لاحق خطرات میں کمی ہو سکے۔ باقاعدگی سے کروائے گئے چیک اپ آپ کو خطرناک بیماریوں کی علامات کے بارے میں ابتدائی مرحلہ پر ہی آگاہ کر دیتے ہیں، جس سے آپ ان بیماریوں کا علاج بر وقت کروا کر ان سے ابتدائی مراحل میں ہی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانی جسم میں ان چیزوں کا مکمل چیک اپ ہونا ضروری ہے، مثلاً دل کا مکمل چیک اپ، شوگر کا چیک اپ،
معدہ، آنتوں اور نظام ہضم سے متعلق اعضاء کا چیک اپ، آنکھوں کا چیک اپ اور ہڈیوں کا چیک اپ۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔